حدثنا محمد بن سنان والعوقي قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي۔ ایک حدیث ہے جس میں تیمم کی طرف بھی اشارہ ہے، اور تیمم ایک شرعی حکم ہے کہ جب پانی نہ ہو تو مٹی کو استعمال کیا جائے گا۔ مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر اس کو ملا جائے گا۔ پہلی مرتبہ ہاتھ مار کر اس کو چہرے پر ملیں گے جیسے وضو میں پانی سے چہرہ دھوتے ہیں، اور دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مال کر وہ ہاتھ دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ملے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ خصائص کا ذکر کیا۔ خصائص یعنی خصوصیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے سب سے معزز بنایا، سب سے اشرف بنایا اور سب سے چنندہ بنایا۔ تو ساری مخلوق میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے چنے ہوئے اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی خصوصیات، بہت سے ایسے امتیازات، بہت سے ایسے خاص انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں جو کسی کو عطا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی یہ ساری باتیں اکٹھے عطا نہیں ہوئیں۔ فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں اللہ کی طرف سے جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، 5 سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف 5 ہی خصوصیتیں، 5 ہی خاص انعامات اللہ کی طرف سے ملے۔ انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب کتاب ہے، اسی طرح خصائص الکبریٰ، علماء کرام نے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سیرت کی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی جو انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ ان کی تعداد 40 یا اس سے زیادہ پہنچتی ہے۔ تو ان میں سے 5 کا اس حدیث مبارک میں تذکرہ ہے۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اس رعب کے ذریعے سے جو 1 مہینے کی مسافت تک پہنچتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے ظالم جابر حاکم وقت گزرے ہیں، بڑے شہنشاہ گزرے ہیں جن کا خوب رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ تھی کہ آپ کے پاس بظاہر رعب کے ظاہری اسباب نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ دنیا کی چمک دمک نہیں ہے، بہت زیادہ دربار میں رونقیں نہیں ہیں، ایسی کوئی طاقتور جتھے نہیں ہیں جن کے پاس اسلحے یا دوسری جدید چیزوں کی پوری فراوانی ہو۔ تو ظاہری رعب دبدبے کے جو سامان ہوتے ہیں، طاقت ہے، دوسرے رعب ڈالنے والی چیزیں ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایسے رعب اور دبدبے کے مالک تھے کہ 1 مہینے کی مسافت تک قیصر اور کسریٰ کی جو بادشاہتیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپتی تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کانپتی تھیں۔ وہاں تذکرہ ہوتا تھا خوف اور ڈر کی کیفیت کے ساتھ کہ ایک ایسی شخصیت آ گئی جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جس نے عالم میں تہلکہ مچا دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری یہ مدد کی۔ اور دیکھا جائے تو جنگ میں
یہ دشمن کے مقابلے میں اصل چیز یہی ہے. کسی ٹیم کے پاس، کسی فوج کے پاس، کسی حکومت کے پاس، کسی جماعت کے پاس کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو، کتنا زیادہ اسلحہ ہو، کتنی زیادہ نفری ہو، اگر ان کے دل کے اندر کمزوری ہے اور یا ان کا رعب دشمن پر نہیں ہے تو وہ ساری چیز بیکار ہے. تاریخ میں کتنے واقعات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایسا رعب تھا کہ دشمن دیکھ کر بھاگ کر چلا جاتا. سیر کی اور مغازی کی کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جدہ کی طرف کچھ حبشی لوگ نظر آئے ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا، صحابہ وہاں گئے، ان کا تعاقب کیا، وہ بھاگے تو سمندر میں گھوڑے ڈال دیے. انہوں نے یہ دیکھا تو بس دیکھتے ہی سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ پڑے، سب چھوڑ چھاڑ. ایسا رعب تھا. چنانچہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جزیہ وصول کیا کرتے تھے. بعد میں حالات میں تبدیلی آئی اور جب حالات بدلے تو اس کے بعد کافروں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے وفد بھیجا مسلمانوں کو کہ بھائی ہمیں تو جزیہ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو لوگ لاغر سواریوں پر اور دبلے پتلے آیا کرتے تھے ان کا ایک رعب تھا، جو ایمانی طاقت سے سرشار تھے تمہارے بڑے، وہ جب سواریوں پر آتے تھے تو ہم پر رعب چھا جاتا تھا. اب تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ہم سے جزیہ لو، واپس چلے جاؤ. تو صرف ظاہری دبدبے سے، شان و شوکت سے اور ظاہری رعب سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اندر کی طاقت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کمالات کے اور ساری روحانیتوں کے سر چشمے ہیں اور سب کے جامع ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک خاص رعب کافروں پر رکھا اور اس کی وجہ سے بڑی بڑی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں. دوسری بات فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا ساری زمین اللہ نے میرے لیے جائے نماز بنا دی اور طہارت اور پاکی حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دی. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، احادیث سے، کہ پرانی شریعتوں اور امتوں میں نماز صرف اسی جگہ پڑھی جا سکتی تھی جو مسجد کے نام پر بنتی تھی. جو جگہ مسجد نہیں ہوتی تھی اس جگہ میں نماز نہیں ہوتی تھی. ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھی جائے گی، چاہے اس میں مسجد کی نیت ہو یا نہ ہو، نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ حصہ پاک ہونا چاہیے. جب تک پورا یقین یا پورا بڑا گمان نہ ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے، اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اس پر نماز ہو جائے گی. نماز کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اس لیے حدیث پاک میں آگے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ نماز پڑھ لے. اس انتظار میں نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر پہنچ کر نماز پڑھوں گا. یہ عام حالات کی بات نہیں ہے. عام حالات میں تو ظاہر ہے نماز مسجد ہی میں پڑھی جائے گی، لیکن جب سفر کے حالات ہوتے ہیں، کوئی اور ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں، ایسی صورتحال کا ذکر ہے کہ ایسے مواقع پر اس کا انتظار نہ کرے یا اس کی تلاش نہ رہے یا اس پریشانی میں نہ رہے کہ جب مسجد آئے گی تب نماز پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں. ایسا نہیں ہے. جہاں نماز کا وقت ہو گیا اور آگے مشکل ہے نماز پڑھنا یا نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو وضو کر لے. وضو ہے تو وہی نماز پڑھ لے، وضو نہیں ہے، پانی قریب میں بالکل نہیں ہے، کوئی چانس نہیں، امید نہیں ہے ملنے کی، تو تیمم کر لے اور وہی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. یہ اس امت پر خاص انعام ہے تیمم کا کہ تیمم کی اجازت دی گئی.
اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ۔ تیسرا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ بخاری شریف میں دوسری جگہ یہ بات آتی ہے کہ پرانی امتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب جہاد ہو جاتا اور کافروں پر فتح ہو جاتی تو حکم یہ تھا کہ جو مال کافروں سے حاصل ہوا اس سب کو سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھے کر دیا جائے کھلے آسمان تلے۔ اب انتظار ہے آگ آنے کا۔ اگر آگ آئی اور آگ نے آ کر اس مال غنیمت کو جلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاد قبول ہو گیا، اور اگر آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا تو یہ جہاد قبول نہیں ہو۔ لیکن وہ مال غنیمت استعمال کرنا درست نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں مال غنیمت کا استعمال درست ہے، یعنی وہ مال جو جہاد فی سبیل اللہ میں، جہاد جب ہوتا ہے جب اسلامی حکومت کی سربراہی میں جہاد ہو، خود سے جہاد نہیں ہوتا، اسلامی حکومت کی سربراہی میں مسلمان حاکم کی قیادت میں جہاد ہو، یاد رکھیں۔ تو جب جہاد ہوگا کافروں سے، مسلمانوں سے نہیں ہوگا، گناہ گاروں سے نہیں ہوگا، کافروں سے ہوگا، اسلامی قیادت میں ہوگا، یعنی اس کی قیادت میں مسلمان قائد کے تحت، اور اسلامی ریاست میں نہیں ہوگا، اسلامی ریاست کے باہر ہوگا۔ تو اب جب جہاد کافروں سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ کافروں والا مال اب یہ کافروں کا نہیں رہا۔ اگر جہاد میں یہ مال تمہیں حاصل ہوا تمہارے لیے حلال ہے، یہ لوٹ مار، یہ چھیننا تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ اب یہ مال اللہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ جب یہ کافر اتنی بدبختی پر آ گئے کہ اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے پیروکار اللہ کے دین کی دشمنی میں اور دین کے پیروکاروں کی دشمنی میں اسلحہ لے کر آ گئے، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی مال، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے جانور، ان کی زمینیں ان کی ملکیت میں رہیں۔ اللہ نے کہا یہ میں نے لے لی، اب جب تمہیں حاصل ہوں گی میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں، لہٰذا یہ حلال، اور حلال نہیں ہے، اس کو اطیب المقاصد میں سے بہترین کمائی میں سے قرار دیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں دوسری جگہ ہے، جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھ دیا، یعنی جہاد میں، کافروں سے لڑائی میں تیروں اور تلواروں کے ذریعے جو مقابلہ ہوتا ہے، نیزوں کے ذریعے جو مقابلہ ہوتا ہے، آج کے زمانے میں جو جدید اسلحے ہیں ان کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو مال کافروں سے حاصل ہوتا ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کے بم ہیں، ان کے ٹینک ہیں، ان کے اسلحے ہیں، ان کے استعمال کی دوسری قیمتی چیزیں ہیں، یہ سب کا سب مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمانوں کے لیے یہ حلال ہے۔ تو مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کر دیا۔ البتہ اتنی ہدایت فرمائی، 10ویں پارے کے شروع کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ مال غنیمت کا خمس، 5واں حصہ الگ کیا جائے گا۔ 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ان میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ کے نام پر فقراء میں، مساکین میں اور محتاج ضرورت مندوں میں خرچ کیا جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی خصوصیت بیان فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن جب اولین اور آخرین میدان محشر میں سب پریشان ہوں گے، حساب کتاب شروع ہو کر نہیں دے گا، قیامت کے دن 1000 سال کے برابر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، کھوپڑیاں پک رہی ہیں، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، چاہیں گے کسی طرح حساب شروع ہو جائے، چاہے دوزخ میں چلے جائیں، حساب تو شروع ہو۔ تو ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، آپ ہماری اللہ کے بارگاہ میں سفارش کیجئے، ہر نبی کہیں گے ان ربی غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ،
वलन यग़ज़ब बअदहु मिस्ला, अल्लाह बहुत सख्त नाराज हैं, गज़ब में हैं, गुस्से में हैं। अल्लाह इससे पहले कभी इतने गज़ब में नहीं थे, इसके बाद कभी इतने गज़ब में नहीं होंगे। तो अल्लाह से हम डरते हैं कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए, हमसे पूछ ना हो जाए, नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है। हर नबी ये कहेंगे, दूसरे के पास भेजेंगे, यहाँ तक कि जब सबसे आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास सब आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे, कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास तशरीफ़ ले जाओ, अल्लाह ने उनके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। हुजूर कहते हैं जब सब मेरे पास आएंगे कहेंगे आप हमारी सिफारिश कीजिए। हर नबी ने कहा था नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है। अल्लाह के नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा, हाँ मैं इसका हकदार हूँ, हाँ मैं इसका अहल हूँ। हुजूर फिर अव्वलीन व आखिरीन की सिफारिश करेंगे। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह क़ुद्स में खुसूसी बारगाह में हाजिर होऊंगा और सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह की वो तारीफ़ें करूंगा जिसका अल्लाह उसी वक़्त मुझ पर इल्क़ा करेंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम अभी। और एक अरसे तक हुजूर सजदे में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफ़ा रअसक, आप अपना सर उठाइए सजदे से, वकुल तुस्मा, और फरमाइए कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, वसल तुअती, और आप मांगिए तो अता, आपको मिलेगा, वशफा तो शफ़ा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल होगी। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, हदीस में है बुखारी शरीफ में कि फिर मैं सिफारिश करूँगा और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये शफाअत है, अव्वलीन और आखिरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रश करेंगे। इसी को मकाम महमूद भी कहते हैं। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अल्लाह कहते हैं अल्लाह आपको मकाम महमूद का मनसब अता फरमाएंगे। तो सिफारिशें तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, हुफ्फाज़ कुरान भी करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे, लेकिन सारे महशर के लिए जो बड़े पैमाने पर सबसे पहले सिफारिश होगी ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। अल्लाह अपने नबी को अपने दाएं जानिब कुर्सी पर बिठाएंगे और खुसूसी ताज और लिबास पहनाया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पांचवी खुसूसियत क्या है, वकानन नबिय्यु युबअसु इला कौमि खासा व बुइस्तु इला अन्नासि आम्मा, हर नबी को सिर्फ अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। जितने नबी आए मखसूस इलाके, मखसूस माहौल में, मखसूस लोगों के लिए और एक ख़ास ज़माने तक आए। उसके बाद दूसरे नबी आए, फिर तीसरे आए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे सारी इंसानियत की तरफ भेजा गया। कुरान कहता है कुल, आप ऐलान करते हैं या अय्युहन्नास, ए सारे लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के नबी हैं, सारी इंसानियत के रसूल हैं और सारे ज़माने के लिए हैं, क़यामत तक के लिए हैं, तमाम मखलूक़ात के लिए हैं। उलमा ने लिखा है, अल्लामा सयूती भी फरमाते हैं जिन्नात के भी नबी हैं और दूसरी मखलूक़ात के भी, हत्ता के फरिश्तों पर भी वाजिब था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल माने। और जन्नत की जो मखलूक़ात हैं, हूर व ग़िलमान, इन पे भी वाजिब कि वो हुजूर को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल माने। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आखिरी है और क़यामत तक की इंसानियत और तमाम मखलूक़ात के लिए है। इसलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर की शरीयत सबसे मुकम्मल है, इसमें कोई कमी नहीं है, किसी इजाफे की गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे हदीस में आया, वो खुसूसियतें, वो कमालात दिए जो किसी ने भी किसी इंसान को नहीं दिए। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल है। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को अल्लाह ताला ने दावत वाला काम दिया, क्योंकि पिछले नबी आए एक ख़ास इलाके के लिए, फिर दोबारा नबी आ गए,
ایک خاص وقت کے لیے آئے، پھر تیسرے نبی آ گئے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کے ذمے ہے کہ وہ دعوت کریں، تبلیغ دیں، اور ساری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ خیر کی بات کا پرچار کریں اور برے کاموں سے انسانیت کو روکیں۔ دعوت اور تبلیغ، تدریس اور درس، وعظ اور نصیحت، انہی باتوں سے اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کی محنت، اللہ اللہ سکھانا، ان تمام کاموں سے دین کی ساری صورتیں اور دین کے سارے کام اور شعبے زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔